لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى في موضع آخر وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى في موضع آخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدو ولا طير ولا سفر ولا حام ولا سفر متفق علیہ۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی کبریائی ہم پر لائق و زیبا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جتنا ہو سکے درود و سلام بھیجیں، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ خود فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ بہا علیہ عشرا۔ اے میرے امت کے لوگوں سنو، جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے، درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں اپنی بھیجتا ہے، 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ایک بار اگر نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں، تو اللہ کی 10 رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ تو آئیے درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، یہ اسلامی سال کی شروعات ہے۔
پہلا مہینہ جو گزرا ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اس مہینے کے تعلق سے اور اس میں جو خابیاں، جو خرافات، جو بدعات تھیں، ان پہ بات ہوئی، مفصل بات ہوئی۔ یہ دوسرا مہینہ ہے، صفر کا مہینہ۔ محرم کے بعد صفر کا مہینہ ہوتا ہے، اس کے بعد ربیع الاول۔ یہ صفر کا مہینہ ہے اور تقریباً آج 21 صفر ہے، یہ مہینہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ امت اس لیے بھیجی گئی تھی دنیا میں کہ ان کا کام ہو لوگوں کو بھلائی کا راستہ بتانا اور برائی سے روکنا۔ یہی تو مقصد قرآن میں اللہ نے فرمایا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ منکر سے روکو، بھلائی کا حکم دو اور اللہ پر مضبوط عقیدہ اور ایمان رکھو۔ یہ اس امت کا کام تھا، اور اسی امت کا پہلا مہینہ گزرا جو خرافات سے بھرا تھا، جو بدعات سے بھرا ہوا تھا، جو ایسی چیزوں کو یہ امت دین بنائی ہوئی ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے بتلایا تھا کہ 340 سالوں کے بعد جو چیزیں ایجاد میں آئیں اس کو دین بنا لیا۔ محرم کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 40 سال کے بعد جو حادثہ پیش آیا اس کو دین بنا لیا۔ یہ امت تو اس لیے نہیں آئی کہ رات میں جو آدمی لکڑی سمیٹ رہا ہو، چن رہا ہو، بین رہا ہو، اور جو بھی سامنے آئے رات کے اندھیرے میں وہ لکڑی سمجھ کے لے لے، چاہے وہ سانپ ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی اٹھا لے۔ یہ امت تو لوگوں کو راستہ بتانے کے لیے آئی تھی، اس لیے نہیں آئی تھی کہ جو بھی ملے کسی بھی کس و ناقص کی طرف سے آئے۔ دین کے دشمنوں کی طرف سے جو فصل لگائی جائے، دین بنا کر کے جو چیزیں گھسائی جائیں دین کے اندر بغیر چھان بین کیے ہوئے، وہ دین بنا لیں، دین مان لیں، تہوار سمجھ لیں۔ اس لیے یہ دین، یہ اسلام نہیں ہے، اس لیے یہ امت نہیں تیار کی گئی۔ اسی واسطے اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ كِتَابًا تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ ہم نے تمہارے اوپر کتاب نازل کیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے امت محمدیہ کے لوگوں، تمہیں قرآن دی گئی ہے اور وہ کتاب ہے تبیاناً لکل شیء۔ اس کتاب کے اندر ہر چھوٹی بڑی چیز کی وضاحت کر دی گئی ہے، کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حجۃ الوداع کے میدان میں جب یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کو تم پر نچھاور کر دیا، تمام کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ دین کے اعتبار سے دین رہے گا قیامت تک، اللہ کا دین تو اسلام ہوگا۔ یہ دنیا والوں کے لیے پیغام ہے۔ اور اس کے بعد اسی حجۃ الوداع کے میدان میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بلیغ، واضح اور سارے اصول جو موٹے موٹے دین کے تھے، چیدہ چیدہ اصول، ان کی یاد دہانی کرائی، یاد دلایا
اور صحابہ کو گواہ بنا کر کے کہا کہ حل بلغت الامانہ وادیت الرسالہ، کیا میں نے جو امانت میرے اوپر اللہ نے ڈالی تھی وہ ہم نے پہنچا دیا، اور جو رسالت کی ذمہ داری تھی وہ ہم نے تم لوگوں تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے ایک جٹ ہو کر کے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، کہا ہاں آپ نے پہنچا دیا ہم تک، دین کو کھول کھول کر کے سمجھا دیا، آپ نے اپنی امانت اور اپنی رسالت پہنچا دی ہم لوگوں تک، آپ نے کوئی کمی نہیں کی۔ کیونکہ حدیث میں ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بھی نبی کو اللہ رب العالمین بھیجتا ہے تو اس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالتا ہے اور ڈالتا تھا کہ جو خیر تم جانتے ہو، بھلائی جانتے ہو اپنی امت کے لیے، اسے تم ان کو بتلا دو، اور جو برائی ان کے حق میں ہے جو تم جانتے ہو اس برائی کو بھی بتلا دو، اس سے آگاہ کر دو۔ اسی واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حجۃ الوداع میں کہ یہ نبیوں کی ذمہ داریاں ہوتی تھیں اللہ کی طرف سے، تو کیا حل بلغت الامانہ وادیت الرسالہ، ہم نے جو امانت میرے اوپر تھی اس کو پورا کیا، ادا کر دیا، اور رسالت کی ذمہ داری کو بھی پہنچا دیا؟ کہا ہاں اللہ کے رسول۔ سب صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہا اللہم فشہد اللہم فشہد اللہم فشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، تو دین تو مکمل ہو گیا۔ قرآن کہتا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دیں اس کو لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ ایک آیت بہت مشہور ہوئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلا وربک، تیرے پروردگار کی قسم، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو جس چیز میں وہ آپس میں اختلاف کریں، جھگڑا کریں، اور تم اس میں فیصلہ کر دو، پھر وہ اپنے دلوں میں کوئی چیز قباحت نہ محسوس کریں اس فیصلے کے بارے میں، آپ کا فیصلہ سر تسلیم خم ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے دل میں کوئی بھی قباحت پیدا ہو گئی آپ کے فیصلے کو لے کر کے تو مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، حرج بھی محسوس نہ کریں، تھوڑا بھی دل میں کھٹکے نہ کہ اللہ کے نبی نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ وسلموا تسلیما، اور سر تسلیم خم اس کو تسلیم کر لیں، مان لیں اس کو۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، 2 شان نزول اس کا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، اس کی سند کمزور ہے، کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ آپ تو رحمت للعالمین تھے، دنیا ساری جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے، وہ ہوتا ہے دنیا کا سردار، اور وہ ہوتا ہے جو ہے دنیا کا خیر خواہ۔ اگر دنیا میں عدل نہیں ہے تو امن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دونوں لازم ملزوم چیز ہیں۔ عدل جہاں نہیں پایا جائے گا، انصاف جہاں نہیں پائی جائے گی، وہاں ظلم ہوگا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، مسلمان تو تھا لیکن قرآن نے تو فیصلہ یہ دیا کہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کے نبی کے فیصلے سے راضی نہ ہو، تو کہا کہ نہیں، عمر فاروق کے پاس چلتے ہیں، ان کا فیصلہ لیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے میں راضی نہیں ہوں۔ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عمر فاروق کے پاس، اور وہاں پر ماجرا بیان کیا۔ عمر فاروق نے کہا بیٹھو، آتا ہوں۔ گھر میں سے گئے اور اپنی تلوار لے کر کے آتے ہیں، اس مسلمان کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے روگردانی کرنے والے کی سزا عمر کے یہاں یہی ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں کچھ بھی کھٹک جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف۔ بڑا ہنگامہ ہوا، مسلمان تھا، کلمہ گو تھا، جس کو مارا تھا عمر نے۔ اسلام میں قصاص ہے، اگر کسی کو مار دیے تو آپ کی بھی گردن ماری جائے گی۔ بڑا ہنگامہ ہوا کہ قصاص میں عمر فاروق کی گردن مار دی جائے گی، لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ تھا اس آیت کا کہ اللہ کی نے آسمان سے عمر فاروق کے لیے یہ آیت نازل کیا، فلا وربک، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجئے، تیرے پروردگار کی قسم، وہ مسلمان مومن ہو ہی نہیں سکتا جو تیرے فیصلے سے راضی نہ ہو۔ وہ مومن تھا ہی نہیں، اس کے قصاص میں عمر فاروق کی گردن کیسے ماری جائے گی؟ وہ تو مومن تھا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جو دین نہ مانے، دین پورا ہونے کے بعد اللہ کے نبی کے فیصلے سے راضی نہ ہو، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو اللہ کے نبی دیں اس کو لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اگر یہ صفت اس کے اندر ہے نہیں تو مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ عمر فاروق کی گردن کہاں سے ماری جائے گی؟ وہ تو مومن ہی نہیں تھا جس کے دل میں آپ کے فیصلے کے خلاف بات کھٹک گئی۔ اور دوسرا شان نزول یہ ہے کہ ایک اور شخص، اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے پھوپھی زاد بھائی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کھیت میں پانی، نالی کو لے کر کے، پانی کا نالی تھا، اس کے لیے اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ فیصلہ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا سب معاملہ، اس کے بعد جو فیصلہ دیا وہ حضرت زبیر کے حق میں تھا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہ کہیں رشتہ داری کا خیال رکھا ہے اور ان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، یہ شان نزول ہے دو۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اتنی سخت وعید آئی کہ نبی کا جہاں فیصلہ ہو، نبی کی جہاں بات ہو، نبی جو کہہ رہے ہوں اس کو مانو، اسی پہ چلو۔ اس امت کا فریضہ یہی ہے، اور اس امت کو بپا کرنے کا مقصد بھی ہے اس دنیا میں یہی ہے۔ لیکن یہ امت خرافات میں کھو گئی، جیسا کہ میں نے کہا کہ ابھی محرم کا مہینہ گزرا، دنیا آسمان اس امت نے ایک کر دیا خرافات اور بدعات کو لے کر کے، کربلا کے واقعے کو لے کر کے۔ ارے صحابہ کرام کو گالیاں دی گئیں، عمر فاروق، ابو بکر جیسے جلیل القدر صحابہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کو گالیاں دی گئیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو زانیہ اور جہنمی کہا گیا، امیر معاویہ کو گالیاں دی گئیں۔ یہ اس امت کا وتیرہ ہے جس امت کو دنیا کو راستہ دکھانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اور یہ مہینہ جو سفر کا مہینہ ہے،
اس میں ایک عقیدہ پایا جاتا تھا جاہلیت میں، اس کی نفی کی ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مقصد تھا کہ اس مہینے کے عقائد جو ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں کچھ لوگوں کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہوں، اور عام طور سے بدشگونی وغیرہ تو پائی جاتی ہے۔ اس پہ بخاری مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، بہت سخت نکیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور اتنی کوشش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ جو بھلائی جانتا ہے نبی اپنی امت کے بارے میں اس بھلائی کو اس کو بتلا دے، اور جو برائی جانتا ہے کہ ان کے حق میں بری چیز ہے اس سے جو ہے متنبہ کر دے، اس کے بارے میں بھی بتلا دے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوا ولا طیرا ولا حاما ولا سفرا فر من المجذوم کا فرار کا من الاسد۔ یہ متفق علیہ روایت بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کوئی بیماری جو ہے متعدی ہوتی ہے، اگر ہم کسی کے پاس جائیں گے تو بیماری ہم کو لگ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا طیرا، کہا کہ اور بدشگونی بھی نہیں ہے۔ جو بدشگونی لیتے ہیں لوگ، جاہلیت میں بڑا رواج تھا اس کا، اس لیے جگہ جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ امت کے خیر خواہ تھے تو نکیر کیا، کہا کہ بدشگونی لینے کی ضرورت نہیں۔ ارے کس وقت نکل گیا، کون سا دن تھا آج، پوچھنے لگتے ہیں نا، کام بگڑ گیا، کس کا منہ دیکھ کر کے آئے تھے، کون سا ستارہ کون سا نچھتر چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں بدشگونی ہیں۔ اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا۔ اور ولا حاما، یہ خیال تھا جاہلیت میں، اس کے کئی مفہوم جو ہے محدثین نے بیان کیا ہے۔ ولا حاما کہا کہ جس کو جاہلیت میں یہ روایت تھا جو ہے، یہ لوگ سوچتے تھے اور یہ گمان تھا، یہ عقیدہ تھا کہ اگر کسی کو کسی نے مار دیا ہے اور جب تک اس کے خون کا بدلہ نہ لیا جائے تو اس کے جو ہے اس کے کھوپڑی سے اس کے جو ہے ایک کیڑا نکلتا ہے اور اس کے قبر کے آس پاس گھومتا رہتا 7 دنوں تک، اور بے چین رہتی اس کی روح کہ جب تک اس کے خون کا بدلہ نہ لے لیا جائے تب تک۔ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ ایک کیڑا دودھ نکلتا ہے کیڑا، اور وہ جو ہے قبر کے چکر لگاتا رہتا 7 دنوں تک۔ ایک مفہوم یہ بیان کیا، اور دوسرا مفہوم یہ ہے ولا حاما کہ اس کی کھوپڑی یا اس کی ہڈیاں اڑتی ہیں، بے چین رہتی ہیں جب تک اس کے خون کا بدلہ نہ لے لیا جائے۔ لیکن صحابہ کرام اور جو ہے محدثین کا ایک قول یہ ہے جو معقول سی بات لگتی ہے کہ ایک پرندہ ہوتا ہے حاما، اس کو عربی میں بوما کہتے ہیں، وہ ہمارے یہاں شاید الو سے کہا جاتا ہے، الو۔ اس کے بارے میں جاہلیت میں عقیدہ تھا کہ اگر وہ بیٹھ جائے کہیں اور کسی گھر پہ بیٹھ کر کے اگر وہ آواز دے دے تو لوگ سوچتے تھے کہ اب یہاں کسی کی موت ہوگی اس گھر میں، بہت اس سے بدشگونی لیتے تھے، بہت زیادہ اس سے ڈرتے تھے کہ آج آیا وہ پرندہ بیٹھا، وہ چڑیا آئی بیٹھی اور اس نے اس طرح کا آواز کی، اب کسی نہ کسی کی موت نشچت ہے، یقینی ہے۔ آنکھیں اس کی بڑی بڑی ہوتی تھیں، اور ایک مفہوم یہ بھی کہ کسی بڑے آنکھ والے آدمی کو بھی دیکھ کر کے جاہلیت میں لوگ اسی کے اس سے کہ وہ جس طرح سے خراب پرندہ ہے اور اس سے بدشگونی لیتے تھے تو کسی بڑے آنکھ والے دیکھ لیتے تھے تو اس سے بھی بھاگتے تھے۔ یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھیں، اور جاہلیت میں کیوں نہیں پائی جاتی؟ جب اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے تو اس طرح کے عقیدے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حاما،
یہ سب بکواس کی چیزیں ہیں، کوئی پرندہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کسی کے بولنے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا گھروں پر۔ یہ عقیدہ سکھلایا اس امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ برائی اور بھلائی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور تمہارے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ تقدیر کے بھلے برے پر ایمان رکھنا ہے۔ جو اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان ہی نہیں۔ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے کتابوں پر، اس کے نبیوں پر اور تقدیر کے برے بھلے پر کہ جو پہنچے آپ کو برائی یا بھلائی وہ تقدیر میں لکھا مقدر ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ اسلام اللہ کے نبی نے سکھایا کہ کسی چڑیا کے بیٹھنے سے، کسی منہ دیکھ کر کے کہتے ہو کہ آگے کون سا دن ہے، کس کا منہ دیکھا، کس سے ملا، کون نچھتر چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے، یہ ساری ان چیزوں کی نفی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ولا سفرا، اور سفر کا یہ مہینہ جو چل رہا ہے 21 تاریخ ہے، ختم ہونے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جاہلیت میں لوگوں اور میری امت کے لوگوں جو بدشگونی لیتے تھے، جاہلیت میں لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، سفر کے مہینے کو، تو کہا ایسا نہیں ہے۔ سفر کا مہینہ جس طرح سے اور مہینے ہیں، عبادت کرو، کھاؤ پیو، روزی کماؤ، جیسے اور مہینوں میں تمہاری ایکٹیویٹی ہوتی ہے نارمل، اسی طرح سے اس میں بھی رہو۔ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے۔ جاہلیت میں لوگ سفر کینسل کر دیتے تھے سفر کے مہینے میں کہ کون جائے گا، تو کام ہی نہیں ہوگا، منحوس مہینہ ہے۔ جو اچھے کام ہوتے تھے، نکاح وغیرہ، شادیاں کینسل کر دیتے تھے۔ ہمارے ملکوں میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ اسلام اور صحیح عقیدہ میرے بھائیوں ہم لوگوں کے لیے نعمت ہے، اسے غنیمت سمجھو۔ یہ نعمت دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ آج دنیا میں 206 ملک ہیں، 4200 سے زیادہ مذاہب پائے جاتے ہیں، لیکن یہ نعمت جو ملی ہے صحیح عقیدے کی، ٹھوس بنیادوں کی، عقیدے اور تقدیر کی، کہ پتہ ہل نہیں سکتا اس کے حکم کے بغیر، یہ مسلمانوں کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے۔ اسے گانٹھ دے لو، اسے نعمت سمجھو اور اسی کی روشنی میں زندگی گزارو۔ جب یہ دیکھو گے کہ ان سارے ملکوں میں، 200 سے زیادہ ملکوں میں 4000 سے زیادہ مذاہب کے ماننے والے کہاں کہاں سر پٹکتے ہیں، یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے کس قدر اپنے آپ کو ذلیل کر لیا، کہاں کہاں گرا لیتا اپنے آپ کو۔ پاور اور طاقت اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس زمین پہ نہیں ہے۔ زمین کے خداؤں کے آگے جھک جاتا ہے یہ اشرف المخلوقات، اور اتنا ٹھوس عقیدہ، اتنا مضبوط تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دیا ہے، اسے اپناؤ اور دنیا کو روشنی دکھاؤ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، نہ کہ ہم خود بدشگونی لینے لگیں۔ اسی کی تو نفی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ سفر کا مہینہ جو چل رہا ہے منحوس خطان نہیں ہے، نہ شادیاں کینسل ہونی چاہیے، نہ کوئی سفر اور نہ کوئی اور اچھا کام، نہ کوئی تقریب، نارمل جیسے اور مہینے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی تعداد یہ 12 ہیں، جیسے اور مہینے ویسے سفر کا بھی مہینہ ہے۔ کوئی بدشگونی نہیں، کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے۔ جن کے ذہنوں میں یہ بات ہو وہ نکال کے پھینک دیں۔ جاہلیت میں اس کا بڑا چرچا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کور کسر نہیں باقی رکھا، بتا دیا
لا دوا ولا طیرا ولا حاما ولا سفرا فر من المجذوم کا فرار کا من الاسد۔ ایک بات اور سامنے آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجذوم شخص سے، جس کو جذام ہوا ہو، کوڑ کی مرض ہو، اس سے ویسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، جیسے شیر سے بھاگتے ہو ڈر کے مارے کہ چیر پھاڑ دے گا، نقصان پہنچا دے گا، ویسے مجذوم سے دور رہو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، بیماری تم سوچو کہ اس کی وجہ سے میں بیماری لگ گئی، ایسا نہیں ہے، تو معاملہ پھنستا ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ جذام والے شخص سے دور رہو۔ اور بنو ثقیف کے لوگ جب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے، تو اس میں ایک مجذوم شخص تھا، جذام اس کو تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس سے کہو کہ وہ لوٹ جائے، قد بایانہ ہو، ہم نے اس سے بیعت کر لیا، ہم نے اس سے بیعت کر لیا، اس سے کہہ دو کہ وہ چلے جائیں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں ملایا۔ اور صحابی نے جب یہ حدیث اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تو کہا کہ اللہ کے نبی آپ کہتے ہیں کہ لا دوا بیماری جو ہے متعدی نہیں ہوتی، تو اس اونٹ کا حال جو صحرا میں ہوتا ہے وہ تو نیل گاہ کی طرح سے نہیں، وہ ایک دم سے خوبصورت ہوتا ہے، اس کے بال چمکتے ہیں، اس کی جلدیں چمکتی ہیں، ہاں چمڑا چمک رہا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے وہ اونٹ جو صحرا میں ہوتا ہے۔ لیکن جب وہی اونٹ آ جاتا ہے اور ان اونٹوں سے مل جاتا ہے جن کو جراب ہوتا ہے، جن کے چمڑوں پر خراش ہوتا ہے، تو ان سے جب کھجلاہٹ والی یہ بیماری ہے جراب، تو وہ بھی ویسے ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں، فمن عاد الاول، کہا کہ تم کہتے ہو کہ وہ جراب والا، وہ جو ہے خراب جو ہے جس کی چمڑی ہو چکی ہوتی ہے، اونٹ آ جاتا ہے، مل جاتا ہے، پانی وانی پینے کے بہانے کہیں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، تو دوسرے اونٹوں کو بھی یہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فمن عاد الاول، اگر یہ بات ہے تو پہلے اونٹ کو کہاں سے بیماری آئی؟ پہلے اونٹ کو جو بیماری لگی وہ کہاں سے لگ گئی؟ جب یہ بیماری نہیں تھی، ایک اونٹ کو تو ہوا ہوگا، کہاں سے ہوا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا عقیدہ مت رکھو، احتیاط ضروری ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ فر من المجذوم، مجذوم سے بچو، جذام والے شخص سے، لیکن یہ عقیدہ مت پالو کہ بیماری بذات ہی وہ منتقل ہو جائے گی جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ بیمار سے کتنے لوگ، ہم تمام لوگ ملتے ہیں، 10 لوگ ملتے ہیں، 9 کو نہیں ہوتی بیماری، 1 کو اگر لگ گئی تو 9 کو کیوں نہیں ہوئی؟ بیماری اپنے آپ میں، اپنے ذات میں کچھ نہیں ہے، وہ کچھ بنا بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ اعتقاد اس کی نفی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ تعاون والوں کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روکا۔ اگر کسی کہا کہ دیکھو اگر کوئی مریض ہو تو صحیح لوگوں پر جو ہے وہ وارد نہ ہو، صحیح لوگوں کے پاس نہ آئے، ملے جلے نہ۔ اور تعاون والوں کو کہا کہ ایک بار شام میں تعاون کی بیماری تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ جہاں تعاون ہے وہاں نہ جاؤ اور نہ وہاں کے لوگ آئیں۔ تو بیماری متعدی ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں پالنا چاہیے کہ بیماری میں بذات ہی، یہ عقیدہ جاہلیت میں تھا کہ بیماری ہی میں وہ سکتی ہے، بیماری میں وہ طاقت ہے کہ وہ لگ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں بیماری کا دخل سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی نفی کیا کہ بھائی اگر تمہارا عقیدہ اتنا ٹھوس نہیں ہے، تم شرک میں مبتلا ہو سکتے ہو کہ اس کی وجہ سے اگر تم طعن و تشنیع اس بیمار شخص کو کرنے لگو کہ ارے یار اس سے مل لیا، اس کی بیماری لگ گئی، تو عقیدہ اگر درست نہ ہو، مضبوط نہ ہو، تو تھوڑا احتیاط کرو۔ ان کے لیے یہ ہے کہ فر من المجذوم کا فرار کا من الاسد، جیسے شیر سے بچتے ہو ویسے جو ہے کوڑھ والے مریض سے، جذام والے مریض سے بچو۔
نہیں تو پھر کہنا شروع کر دو کہ اس سے ملا تھا اس لیے مجھے بھی ہو گیا۔ بیماری اپنے آپ میں کوئی چیز نہیں ہے، تقدیر پہ بھروسہ رکھو، اللہ جو ہے دیتا ہے۔ وہی بات تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کہتے ہو کہ وہ اونٹ بہت اچھا تھا، اس اونٹ سے بیماری والے اونٹ سے ملا تب ہوا، تو پہلے اونٹ کو کس نے بیمار کیا؟ وہ بیماری کہاں سے آئی؟ تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو سمجھایا کہ ادوا بیماری اپنے آپ میں کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ لگ جائے گی، اور ایسا جو ہے ایسا سوچنا نہیں۔ اگر یہ سوچنے لگو کہ بیماری میں تاثیر ہے تو شرک کر بیٹھو گے، تو عقیدہ کمزور ہے تو احتیاط کرو یہ نوبت نہ آئے، اور اگر عقیدہ مضبوط ہے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر کچھ بیماری تمہیں لگی بھی تو اللہ کی طرف سے مقدر تھی اور وہ ہوئی، ورنہ کتنے لوگ ملتے ہیں جلتے ہیں، سب کو تو نہیں ہوتے۔ تو یہ باتیں احتیاط اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے اللہ نے پیدا کی ہے جس کی دوا نہ ہو، جس کی علاج نہ ہو، تو علاج کرو اللہ کے بندو۔ تو علاج اور احتیاط اور سبب اختیار کرنے سے اسلام نے نہیں روکا ہے، لیکن عقیدہ درست رکھو، یہ ہے۔ تو لا دوا ولا تیرا ولا حامہ ولا سفرا، نہ بیماری اپنے آپ میں بذات ہی متعدی ہوتی ہے کہ لگ جائے گی، اور نہ ہی بدگمانی لینے کی ضرورت ہے۔ بدگمانی کوئی چیز نہیں، نہ یہ اوپڑی کھوپڑی اور اس جو ہے الو جیسا پرندہ کچھ بیٹھے گا بول دے گا تو یہ دل میں خوف مت پیدا کرو، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ اسلام اتنا مضبوط اتنا ٹھوس بنا دیتا اپنے ماننے والوں کو کہ دنیا کے سامنے وہ مثال اور نظیر ہوتے ہیں۔ ولا سفرا، اور سفر کا مہینہ یہ جو چل رہا ہے یہ منحوس انحوس نہیں ہے، اور مہینوں کی طرح سے یہ بھی ہے۔ یہ عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہمیں، اور انہی بنیادوں پہ ہمیں رہنا چاہیے، اور یہی چیزیں دنیا تک پھیلانا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، دنیا اسے نہیں جانتی ہے۔ اگر آپ بھی انہی چیزوں میں پڑے رہو گے، بدگمانی لیتے رہو گے، عقیدہ آپ کا ڈھلمل ہوگا، دنیا کو کیا سبق سکھاؤ گے؟ دنیا تو سوچے گی کہ جیسے ہم ویسے یہ، جیسے وہ جہاں پتہ نہیں کہاں کہاں اپنے آپ کو ذلیل دنیا کرتی ہے، ویسے یہ بھی قبروں کے پاس، مزاروں کے پاس، پیروں کے پاس پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے ذلیل ہوتی ہے امت۔ بہت ٹھوس تعلیمات قرآن و حدیث کی ہیں، ان کو پڑھو، ان کو غنیمت سمجھو، اپنے عقیدے کو، اپنے دین کو، اور اپنے صحیح منہج کو۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ یہ پہلا مہینہ محرم تھا، دیکھا آپ نے خرافات، سفر کو منحوس سمجھتے تھے لوگ۔ اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، کچھ خرافات اس میں کم نہیں ہیں، طرح طرح کی بدعات، عید میلاد النبی منائی جائے گی، اتنا خراب نعت اور ایسے شرکیہ اشعار پڑھے جائیں گے۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ کیا مدینے میں کون آیا؟ وہی جو عرش پر خدا تھا وہی تو مدینے میں مصطفیٰ ہوا، اتر آیا مدینے میں۔ اس طرح کا عقیدہ آپ ربیع الاول میں سنیں گے، لوگ پڑھتے ہیں اسٹیج سے، اور اسی امت کے لوگ کہاں خرافات میں امت کھو گئی۔ اسی لیے قرآن کہتا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی دے رسول دے اسی کو لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ دین مکمل ہو گیا، خرافات دین نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول کے فیصلے اور آپ کا دین اور آپ کا بتایا ہوا راستہ اگر آپ کو کھٹکتا ہے تو آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ آپ اور ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، اس لیے دین کو پڑھیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ دین پڑھتے نہیں، قرآن و حدیث کی شکل میں نسخہ کیمیا جو ہمارے پاس موجود ہے اسے ہم نہ سمجھتے ہیں نہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔
جب خود نہیں سمجھیں گے تو یہی چیزیں اور یہی بگاڑ پیدا ہوگا امت میں۔ ضرورت ہے اپنے آپ کو بنانے، اپنے آپ کو سنوارنے کی، اور جس لیے یہ امت بپا کی گئی تھی اس دنیا میں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صحیح عقیدے والا بنائے، الہ العالمین ہمیں سوجھ بوجھ دے اور دین سیکھنے کی حرص بھی دے، لالچ دے، ہمارے اندر لالچ ہو کہ دین کو ہم سیکھیں، پڑھیں، جو سمجھ میں بات نہ آئے اسے علماء سے پوچھیں، جانکاروں سے پوچھیں، دین والوں سے پوچھیں جو دین میں سمجھ رکھتے ہوں، خرافاتی لوگوں کے پاس نہ جائیں۔ دین میں بہت خرافات ہے، بہت فرقے ہیں، کئی لوگ اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں، جماعت اسلامی کے لوگ، اتنی خرافات ان لوگوں کے اندر ہے، صحابہ تک کو برا بھلا وہ لوگ کہتے ہیں۔ خلافت ملوکیت دیکھ لیجئے کتاب، شاید اگلے خطبے میں انشاءاللہ اس پہ کچھ بات ہوگی، ربیع الاول کا مہینہ بھی تقریباً قریب آ جائے گا۔ شیخ مودودی نے، مولانا مودودی نے اس قدر خرافات کیا، اس کے اندر کی صحابہ کو بھی نہیں چھوڑا، حضرت عثمان غنی تک کو متہم کر دیا ہے۔ بات آئے گی، دور تلک جائے گی، اگلے خطبے میں انشاءاللہ کچھ باتیں اس پر ہوں گی۔ آج یہ بنیادی مقصد تھا سفر کے مہینے سے، اور عقیدے کا معاملہ تھا، منہج کا معاملہ تھا، اس کو بیان کیا گیا۔ اللہ ہمیں صحیح منہج اختیار کرنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔